ہوتی ہے۔ صلوات آج بولا نعرہ صلوات۔ پارے دی کا صلوات۔ جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گور غریباں پہ دل چلائے، پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جگر چڑھائے، پیاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد آئے، بے ساختہ پکار پڑے پہاڑ کے ہائے ہائے، وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے، بے پردہ ہو کے آل نبی در بدر گئے، بے پردہ ہو کے آل نبی در بدر گئے، مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغاں، زینب جبی لحد پہ دھرے کرتی تھی بیان، اے میرے کربلائی برادر حسین جان، ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ نے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بازو کا لیل ہے، نہ کوئی داد رسن ہے نہ کوئی کبیر ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، پشت و پناہ اٹھ گیا بے خاتمہ ہوئی، دیکھو یہ پشت قابل نو کیس نہ ہوئی، دیکھو یہ پشت قابل نو کیس نہ ہوئی، مر جائیں سب یتیموں کے سر پر رہوں تو میں، بچپن میں ان کی قید کی ایذا سہوں تو میں، بہلانے کو تمہاری کہانی کہوں تو میں، ماں ہوں تو میں، پھوپھی ہوں تو میں، باپ ہوں تو میں، ان کا بھی داغ آج ملے یا کہ کل ملے، ایسے نہیں نصیب کے خدمت کا پھل ملے، ایسے نہیں نصیب کے خدمت کا پھل ملے، جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر یہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، اور سابیاں کوئی نہیں رہنا کی جائے کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں،
چکی میں دل افگار یا حسین، روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن ہے ندار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تکیہ ہے کیا سازی ہے پروردگار پر، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، حضرت کی قبر ہل گئی زینب کے بیل سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزادے جاں بلب ہیں پھوپھی شور و شین سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے، عابد نے پوچھا کیوں اماں قبول ہے، اور بولی اختیار ہے کیا قبول ہے، اور بولی اختیار ہے کیا قبول ہے، ہونے لگا سوار رسالہ بشیر کا، ڈنکا بجا حرم کے وداع اخیر کا، خیمہ اٹھا لہت سے شہ بے نظیر کا، اور سب تبرکا جناب امیر کا، تربت کے گرد اونٹ برابر کھڑے ہوئے، رخصت کو مجمع قبر پہ چھوٹے بڑے ہوئے، رخصت کو جمع قبر پہ چھوٹے بڑے ہوئے، زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا، پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا، ہو کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، آئی مسافروں کو میری وہ زمین پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند، اے کربلائے سرور دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسے رسول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری رسول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری رسول کی، بے آپ کے بقیہ میں اس منہ سے جاؤں گی، نانا کے بھی مزار پہ عزت نہ پاؤں گی، گر جاؤں گی نجف تو ندامت اٹھاؤں گی، پوچھیں گے سب بزرگ تو میں کیا بتاؤں گی، رخصت کیا حضور نے کیا کیوں کر یہاں رہوں، جاؤں تو کس طرف جو رہوں تو کہاں رہوں، جاؤں تو کس طرف جو رہوں تو کہاں رہوں، وہاں قافلہ میں بنت علی کی پکار ہے، یہاں حاضر حضور یہ سینہ بگار ہے، سالار کارواں کا مجھے انتظار ہے، کوئی جلو میں ہے نہ کوئی پردہ دار ہے، کہہ کر پھوپھی مجھے عابد بلاتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں صبر کرو
مجھ کو تم ہی بتاؤ بھیا میں بے نقاب ہوں راہگیروں کو ہٹا روکے قنات اکبر و عباس کو بلا خالی ہے گود بھائی کا اصغر کو لے کے آ سرور سارے قافلہ کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں اور آپ سوتے ہیں تیار کارواں اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہاری پکار ہی ہوں میں خستہ ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمان بھیا گلے لگا لو تو جاؤ سوئے وطن آئی ندا سدھارو خدا حافظ بہار صغرا کو میری سیم سے بھی پیار کیجیو ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو ہوگا ثواب خاطر بیمار کیجیو چہلم جو کربلا میں السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قبلہ مولانا اون محمد صاحب مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور کل یہاں تابوت کی مجلس ہوئی بسلسلہ شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعد ختم مجلس تابوت برآمد ہوگا کیونکہ کل جمعرات ہے تو شاید 10-15 منٹ اور لیٹ ہو جائے گی مجلس. دعا کمال کا سلسلہ بھی ہے کل. اب میں درخواست کروں گا مولانا قبلہ اون محمد صاحب سے کہ ذریعہ ممبر ہو. صلوات رحم اللہ من کرم فاتح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صاحبان علم و فہم اور چند بزرگ حضرات اور نوجوان، بقیت اللہ اور معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر عنوان اس عشرہ مجالس میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی جائے گی. اور کل جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں بقیت اللہ کا لفظ یہ صرف اور صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کا جو باقی ہے وہ صرف ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ ہم دنیا والوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہ بقیت اللہ کون ہے. جس کو اللہ، ڈاکٹر صاحب اگر آپ محسوس نہ کریں تو ادھر تشریف لے آئیں، آپ بھی تھوڑا سا ادھر رحمت فرما اللہ صلی اللہ علیہ محمد. یہ درمیان میں فاصلہ اتنا ہے کہ میں شرما رہا ہوں دیوار سے کہنے والوں کے لیے. اکبر بھائی نے تو اس جگہ کو شاید الاٹ کرا لیا. ایک درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ محمد. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. مجلس اعزا کی ایک رونق ہوتی ہے، مجلس کا ایک اصول ہوتا ہے، اور مجلس اعزا ظاہر ہے ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے مجلس میں بیٹھنے کا، لیکن خاص طور پہ ہمارے کراچی میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ممبر سے جتنا زیادہ نزدیک بیٹھا جائے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جتنا ممبر سے دور ہوں گے، کیونکہ ممبر شعور بخشتا ہے. خالی ممبر بھی ہو تب بھی شعور بخشے گا، غور فرمائیے گا. یعنی ممبر سے ایک شعور ملتا ہے. اسی لیے اس ممبر کو نسبت دی جاتی ہے معصومین علیہ السلام سے اور سرکار سے. تو ممبر سے، تخت سے، یہ سوسخانی جو ہمارے بزرگوں نے رائج کی یہ بلا وجہ نہیں کی ہے. پہلے زمانے میں ہوتی ہی سوسخانی تھی مرثیے کی صورت میں، تحت لفظ مرثیہ ہو. یہ تقریریں تو بعد میں ہونے لگی ہیں ضرورت کے تحت، ورنہ اصل جو مجلس اعزا ہوتی تھی وہ مرثیے پر ہی تمام ہو جاتی. خیر، میں آپ کا شکر گزار ہوں. قرآن مجید کی سورہ ہود کی ایک آیت ہے. یہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا باقی خیر ہی خیر ہے. یعنی اللہ نے اس آیت میں کیا اسلوب استعمال کیا کہ مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ مومنین کا ذکر کیا. وہ مسلمین بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے مومنین کہا. پتہ چلا کہ اگر بقیت اللہ کا تعلق ہے حقیقی معنی میں تو مومنین ہی سے ہے. اس لیے اللہ نے واضح طور پر فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ جناب آپ بتائیے کہ وہ اللہ کا باقی کون ہے. ورنہ 26 آیات ہیں جو زمانے کے امام کی شان میں اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حجت خدا کی، امام وقت کی جو اللہ نے فضیلتیں اور جو رسول پاک نے ان کے مناقب بیان فرمائے ہیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں شیعہ سنی، کہ حجت خدا ہوتا وہ ہے کہ جو ہر زمانے میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے. ایک نظریہ صحابہ نے قائم کیا کہ اللہ وہ کام جو نبی اور امام سے لیتا ہے وہ اگر چاہتا تو مکھی اور مچھر سے لے سکتا تھا. غور فرمائیے. یعنی قادر مطلق کی جو تشریح کی، جو توضیح بیان کی، وہ اتنی بھونڈی بیان کی، اتنی غلط بیان کی کہ صاحب اللہ قادر مطلق ہے، اس کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو ہم کہیں گے بے شک نہیں ہلتا، لیکن یہ کہنا کہ اللہ قادر مطلق ہے
جو کام نبی اور امام سے لیتا ہے وہ مکھی اور مچھر سے بھی لے سکتا تھا۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لینے کے لیے اس کے قادر مطلق ہونے کا ناجائز فائدہ لیا جاتا ہے۔ یعنی صاحب وہ قادر مطلق کا کیا معنی ہے کہ صاحب وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو حجت خدا نے جس انداز سے دنیا والوں کے سامنے واضح کیا، میں ایک مثال سے واضح کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد وعلیہ صلی اللہ علیہ محمد۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا حیدر بھائی کہ میں اس کا خیال نہیں کرتا کہ مجمع کم ہو یا زیادہ، صاحبان معرفت ہوں تو ہزاروں سے بہتر ہوتے ہیں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اس کی پرواہ نہیں ہے، بس جو ہمیں بیان کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ فطرت ہے، ورکنگ ڈے بھی ہیں اور لوگ تھکے ہوئے بھی ہیں، چیلوم کی مجالس اور عزاداری۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حجت خدا نے کس انداز سے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ قادر مطلق کیسے ہے۔ غور فرمائیے گا، ہے یہ بہت تاریخی بات اور واقعاً ہزاروں کے مجمع میں پڑھنے کی ہے، لیکن میں نے عرض کیا اس کی پرواہ نہیں۔ 58 ہجری کا حج جب آیا، حج کا مہینہ ذی الحج میں ظاہر ہے کہ آتا ہے، حج کا موسم 58 ہجری کا حج، تو زمانے کے امام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ما صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمائیے گا بہت عجیب بات یاد آئی کہ 58 ہجری کے حج میں جب مولا تشریف لے گئے، کیونکہ دونوں بھائیوں نے 24 حج کیے ہیں پیدل، دونوں شہزادوں نے 24 حج کیے ہیں پیدل مدینے سے مکے جایا کرتے تھے، اور بلکہ دونوں کے لیے روایات ملتی ہیں، لیکن واضح طور پر جو میں نے پڑھی وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشریف لے جا رہے ہیں حج کے لیے، کیونکہ حج بغیر امام کے ہو نہیں سکتا۔ اگر زمانے کے امام حج میں نہ ہو تو حج نہیں ہو سکتا، حج ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو امام سے ملنے کے مشتاق ہیں وہ حج کی تیاری کیا کریں، اور وہ حج کے لیے جانے کی کوشش کیا کریں جو امام سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ اور امام ملاقات اپنے چاہنے والوں کو زیارت کراتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کراتے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو کتابوں میں ملتا ہے کہ امام سے اگر کوئی ملاقات کا دعویٰ کرے اس معنی میں کہ امام نے اس کو واضح و نصیحت یہ بتا کے کہ میں تمہارا امام ہوں کی ہو، وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، جو ملتی ہے کہ وہ کاذب ہے، کذاب ہے، جو یہ کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی۔ بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ تو مجھے امام معلوم ہوتا، یہ بعد میں خیال آتا ہے، اس وقت نہیں پہچان پاتے۔ یہ وہ جو روایت رویت والی وہ یہ ہے۔ تو زمانے کے امام حج میں نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ دونوں بھائی پیدل حج کیا کرتے تھے۔ ایک روز حج کے سفر پہ جا رہے ہیں ہمارے دوسرے امام، تو کسی نے پوچھا کہ آپ پیدل سفر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ عظمت خدا کی خاطر، عظمت خدا کی خاطر پیدل جا رہا ہوں۔ کہا پھر یہ گھوڑا ساتھ کیوں ہے آپ کے؟ گھوڑا ساتھ کیوں ہے؟ آپ پیدل چل رہے ہیں، گھوڑا بھی خالی چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں پیدل میں جا رہا ہوں عظمت خدا کی خاطر، گھوڑا اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ کوئی کمظرف یہ نہ سمجھے کہ ہم گھوڑا رکھتے نہیں ہیں اس لیے پیدل جا رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ گھوڑا نہیں رکھتے، غریب ہیں، گھوڑا نہیں ہے اس لیے پیدل جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، گھوڑا ہمارے پاس، سواری ہمارے پاس ہے، ہم اس کی عظمت کی خاطر پیدل جا رہے ہیں، اور گھوڑا ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی غلط نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ غربت کی وجہ سے حج پہ پیدل جا رہے ہیں۔ نہیں، سواری ساتھ ہے لیکن پیدل اس کی عظمت کی خاطر۔ تو جب 58 ہجری کے حج میں میرے اور آپ کے تیسرے امام پہنچے، اور وہاں مینا کے میدان میں، مینا کے جیسے اب خیمے ایسے تو نہیں ہوتے تھے لیکن بہرحال خیمے ہر دور میں ہوا کرتے تھے، تو مینا کا جو مولا کا خیمہ تھا اس میں مولا تشریف فرمائے 58 ہجری کے
حج میں 11 یا 12 ذی الحجہ، اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ، بہرحال 11 ہے یا 12 ہے مینا کا خیمہ۔ تو مولا غور فرمائیے گا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام، ان تینوں شہزادوں کو حکم دیتے ہیں، ان تینوں پر ایک درود پڑھیں مل کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تینوں شہزادے بہت عظیم المرتبت ہیں، اگر ان کی تاریخ پڑھی جائے تینوں کی جدا جدا تو ایک ایک اشرہ چاہیے، آصف صاحب پورا ایک ایک اشرہ ان شہزادوں کے لیے، اتنی ان کی تاریخ بلند ہے۔ لیکن بہن مولا نے ان تینوں شہزادوں، یہ حج پہ تھے، تینوں سے کہا کہ میری طرف سے خطوط لکھو۔ 1000 خطوط تینوں نے بیٹھ کے لکھے، غور کیجیے، تینوں نے 1000 خطوط لکھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آج تو فوٹو اسٹیٹ ہو جاتی ہے اور یہ جدید دور ہے، اس زمانے میں خود اپنے ہاتھ سے 1000 خطوط لکھے ان تینوں شہزادوں نے، اور اس کے بعد مولا نے اس پر دستخط کیے۔ اور حج کے موسم میں جتنے صحابہ آئے ہوئے تھے جو سرکار کے دور میں تھے، ان سب کو بائی نیم وہ دعوت نامہ بھیجا، غور کیجیے، اور وہاں جا کر ایک ایک کو ان شہزادوں نے وہ دعوت نامہ ریسیو کرایا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو امام اپنے خیمے میں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کر ان کی بات سنیں۔ جب 1000 سے کچھ کم صحابہ اس دعوت پر مولا کے خیمے میں آئے، اور خیمہ ظاہر ہے کہ وسیع خیمہ تھا، اور اس میں مولا نے ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد ایک خطبہ دیا۔ اس زمانے کے حجت نے کس انداز سے خطبہ دیا کہ اپنے خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں عظمت خداوندی بیان کی، غور کیجیے، یہ مجھے صرف مکھی مچھر والی بات پہ یہ پورا واقعہ یاد آیا، ورنہ میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا کہ مولا نے عظمت خدا بیان کی۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں جو آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی وہ بیان فرمائی۔ پھر اسی حصے کے دوسرے پورشن میں جو احادیث رسول پاک نے اہل بیت کی شان میں بیان کی وہ بیان فرمائی۔ اور پھر تیسرے حصے میں امام نے سفید پوش افراد کے لیے واضح و نصیحت فرمائی، قیامت تک کے سفید پوش دانشوروں کے لیے، اور فرما رہے ہیں یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں، ان سب کے لیے، دانشوروں کے لیے، علماء کے لیے، شہر کے اور محلے کے معززین کے لیے خطبہ بیان فرمایا۔ میں اگر موقع لگا تو بیان کروں گا آج کل جب بھی موقع آ گیا مضمون میں۔ تو امام نے بلایا، سارے صحابہ موجود تھے، اس کے بعد خطبہ دیا اور ایک جملہ فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام اللہ نے نبی اور امام سے لیا وہ مکھی اور مچھر سے لے سکتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے گردن ہلائی کہ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صحیح ہے، وہ قادر مطلق، وہ قادر مطلق، وہ جو چاہے جس سے چاہے جو کام لے لے۔ تو اب امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ خود مکھی مچھر بن جانے پہ قدرت رکھتا ہے؟ یاد تھوڑا سا جاگیے۔ امام نے منبر پہ خطبہ بیان فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ، آپ کہہ رہے ہو کہ جو کام نبی اور امام سے لے سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے، تو یہ بتاؤ وہ خود مکھی اور مچھر بن جانے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو گردن جھک گئی سب کی، کیا جواب دیں؟ کہا تم کہہ رہے ہو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اچھا یہ بتاؤ وہ شادی کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ وہ بچے پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ مولا نے 70 باتیں بیان فرمائی کہ یہ بتاؤ کہ وہ اللہ کسی پر ظلم کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ غور نہیں فرمایا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کسی پر ظلم کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ قادر مطلق جو تم کہہ رہے ہو قادر مطلق قادر مطلق، وہ تمام ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جو صفات سلبیہ ہیں؟ جو سنڈے اسکول میں آتے رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے۔
کہ وہ صفات ثبوتیہ پہ تو قادر ہے، صفات سلبیہ پہ قدرت رکھتا ہے، تو سب خاموش. فرماتے ہیں پھر تم خود اس بات کو خاموش رہ کر تسلیم کر رہے ہو کہ قادر مطلق اپنے کمال پر قادر ہے، اپنے نقص پر قادر نہیں. یا علی غور نے فرمایا خدا آپ کو سلامت رکھے. بس یہی حق ہوتا ہے سماعت فرمانے کا، وہ اپنے کمال پر قدرت رکھتا ہے، وہ نقص پر قدرت نہیں رکھتا. آپ یہ کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، تو وہ ہر چیز پہ قادر مطلق نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے نقص کو جانتا ہی نہیں ہے. جو اپنے نقص کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ قادر مطلق کہاں سے ہو جائے گا؟ تو قادر مطلق کی جو غلط تشریح بیان کرتے ہیں یہ خاص طور پہ وہابی مولوی کہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر شادی کیوں نہیں کرتا، بچے کیوں نہیں جنتا، ظلم کیوں نہیں کرتا، مکھی مچھر خود کیوں نہیں بن جاتا؟ اس لیے نہیں بن جاتا کہ وہ قادر مطلق ہے اپنے کمال پر. تو اب امام نے ایک جملہ فرمایا، غور کیجئے گا، سونے سے لکھنے جیسا جملہ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے کمال پر قدرت رکھتا ہے، اپنے نقص پر قدرت نہیں رکھتا. بس جس کو بھی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہوگا اسے کمال پر بنایا ہوگا، نقص پر نہیں بنایا ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی، یعنی اس نے بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہوتا ہے سماعت فرمانے کہ وہ اپنے کمال پر جس کو بھی بنائے گا کمال پر بنائے گا. اب اس نے انبیاء کو بنایا ہے تو کمال پر بنایا ہے، ائمہ کو بنایا ہے تو کمال پر بنایا ہے، نقص پر نہیں بنایا. اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے لیکن اپنے کمال پر قادر مطلق ہے. تو بس اللہ کے کمال کو دیکھنا ہے تو انبیاء اور اوصیاء کو دیکھو. انبیاء اور اوصیاء کو دیکھو گے تو اللہ کے کمال کا پتہ چلے گا. اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اپنے کمال پر، نقص پر نہیں. تو امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ غلط تشریح ہے جو تم لوگوں نے کی ہے قادر مطلق کی. اجازت ہے تو یہ امام کی بات پوری کر دوں. آج پھر کل جو کچھ آیا ذہن میں تو کل عرض کر دیں گے. ایک ذرا درود بلند آواز سے پڑھنے محمد والا. فرماتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے اپنے کمال پر. تو اب یہ عقیدہ چھوڑ دو. اچھا دیکھیے یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور معاویہ کا دور تھا، آخری دور تھا اس کا، اور سخت دور تھا. یہ جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے وہ سب زیادہ تر اس سے متاثر تھے. اور ایسے دور میں کلمہ حق کہنا امام ہی کا کام ہوا کرتا ہے کہ اس دور میں اس طرح سے صحابہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ امام ہی کا کام ہے. عام آدمی اس زمانے میں زبان نہیں کھول سکتا تھا. اور حج کے موسم میں سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان صحابہ کی جو یزید کے باپ کو مانتے تھے، زیادہ تر ان میں سے. اور وہ امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہم صلی علی محمد، یہ بتاؤ کہ یہ کس کی شان میں نازل کی ہے؟ یہ اقربۂ رسول کون ہے؟ یہ کس کی شان میں اللہ نے آیت نازل کی؟ تو صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ کی شان میں. فرماتے ہیں یہ بتاؤ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کس کی شان میں نازل کی ہے؟ 58 ہجری ہے، معمولی دور نہیں ہے. 2 سال کے بعد ٹھیک کربلا کا واقعہ ہو جائے گا، لیکن امام اس دور میں فرما رہے ہیں کہ یہ آیت تطہیر کس کی شان میں؟ مولا نے وہ 313 آیات جو اہل بیت کی شان میں ہیں ان میں سے زیادہ تر آیات کی تلاوت فرمائی اور سب سے اقرار دیا کہ بتاؤ یہ کس کی شان میں، یہ کس کی شان میں، یہ کس کی شان میں؟ سب نے کہا ہاں آپ کی شان میں، ہاں آپ کی شان میں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ غدیر کے میدان میں کس کے بابا کو رسول پاک نے مولا بنایا تھا؟ غور فرما رہے، کس کے بابا کو مولا بنایا تھا؟ کس کے لیے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ کے بابا کے لیے. کہا آپ نے کیا اس وقت مبارک نہیں دی تھی بڑھ کر میرے بابا کو اور ہمیں کہ آپ مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے؟ کہا کہ ہاں بے شک. تو اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا کہ جب تم سب اس دور میں بھی اقرار کرتے ہو مینا میں حج ابھی مکمل نہیں ہوا. دیکھیے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو حج جاتا ہے. مولا نے کہاں پھنسایا ہے ان لوگوں؟ کہا کہ اگر جھوٹ بولتے ہیں
غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ انس ابن مالک نے اور بہت سارے لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے غدیر میں مولا کے احکامات کو بھلا دیا، سرکار کے، اللہ کے۔ وہ اگر یہاں انکار کرتے ہیں تو حج جاتا ہے، اس لیے اپنے حج کو بچانے کے لیے حق بات کر رہے ہیں خیمے میں، مولا کے خیمے۔ ہاں بے شک آپ کی شان میں، آپ کی شان میں، آپ کی شان میں۔ تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اب 2 سال کے بعد اگر حاکم وقت کسی کو جانشین بنائے تو اس کی بیعت نہ کرنا، جس کا آج اقرار کر رہے ہو بس اسی کی بیعت کرنا۔ اور میں فرمایا، یعنی مولا نے یہ بتلا دیا کہ 2 سال کے بعد کیا ہونا ہے، مر جائے گا اور اس کے بعد یزید کو حاکم بنایا جائے گا۔ تو میں تم سے دوبارہ تجدید عہد لے رہا ہوں، دوبارہ تجدید کر رہے ہیں کہ دیکھو جو غدیر میں تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پھر دوہرا لو۔ لیکن اس کے بعد مولا بس میں بہت تفصیلی خطبہ ہے یہ، اور یہ خطبہ سنا ہے کہ ابھی انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے فارسی اور عربی سے، تو یہاں ہونا چاہیے اور اس کو پڑھیں۔ خطبہ عرفات تو لوگ پڑھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کا، لیکن مینا کا خطبہ عمومی طور پہ نہیں پڑھا جاتا، کہ مینا کے خیمے میں پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ سب دانشور ہو، معززین ہو، تمہاری صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو احادیث میرے جد نے بیان کی ان کو اپنے انداز سے بیان کرتے رہو۔ تم میں کتنے لوگ ایسے ہیں دانشور کہ جو اپنے محلے میں، اپنے قریے میں، اپنے گاؤں میں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، اور برابر ہے یہ خطبے کے جملے کہ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، بچے ہمیں سلام کریں۔ تو تم سلام لینا جانتے ہو، تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے اوپر شرعی ذمہ داریاں کتنی ہیں، اور برابر ہے تھوڑی سخت بات کہ تمہارے پر شرعی ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفید پوش ہو، معزز ہو علاقے کے، اور لوگ تمہیں جھک کر سلام کریں، تو سلام لینے کے بعد تم یہ بھی چاہو کہ تمہیں صرف عزت کی جائے، نہیں، اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر محلے میں، علاقے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے، اس لیے کہ تم سلام لینا جانتے ہو، عزت کرنا جانتے ہو، تو اپنے فرائض کو بھی ادا کرو۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں، فرض ادا کرنا نہیں جانتے۔ نے فرمایا ہم حق لینا جانتے ہیں، فرض ادا کرنا نہیں جانتے۔ اگر ہم حق لینے کے ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی ادا کرنے لگے تو معاشرہ جنت بن جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ آگے بڑھ کر سلام کریں، یہ نہ کوشش کریں کہ مجھے کوئی بچہ سلام کرے اس لیے کہ میں بڑا ہوں، بزرگ ہوں، لہذا مجھے کوئی چھوٹا سلام کرے، نہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کو کوئی سلام کرے اس سے پہلے آپ سلام کریں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ ایک بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں جی، چند نوجوان تشریف فرمائیں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن اس سنت کا ثواب زیادہ ہے، اس واجب کا ثواب کم ہے، تمام معصومین نے فرمایا۔ یعنی یہ سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، وہ کہ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، اس کا ثواب کم ہے۔ تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں سے ایک دلیل قائم ہوئی کہ بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ جنہیں لوگ واجب نہیں سمجھتے، لیکن اس کے ثواب کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ایک ثواب پڑھنے والا آواز سے محمد، خدا آپ کو سلامت، جن میں خدا آپ کو سلامت رکھے، یا علیہ، یہ عبادت جو آپ عبادت کر رہے ہیں، جو اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہ سمجھے سنت، نہ سمجھے مستحب، نہ سمجھے واجب، اس لیے کہ ایک وقت میں ایک چیز واجب بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہوتی ہے، حرام بھی ہوتی ہے، مباح بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے، مکروہ بھی ہوتی ہے۔ ایک گلاس پانی جو ہے اس کو آپ لے آئیے، ایک ہی وقت میں، وہ طب سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر صاحبان اس کو زیادہ سمجھیں گے، اگر مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا،
تو مجھ پہ وہ پانی پینا واجب ہے، اور فرمائے. لیکن اگر وہ پانی کوئی پی لے اور اسے ایسی بیماری ہے کہ پینے سے مر جائے گا تو اس کے لیے حرام ہے. اور وہی پانی حرام بھی ہے اور واجب بھی ہے، مباح بھی ہے، رکھا ہوا ہے پانی، پیاس ہے بھی نہیں بھی ہے، صرف اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے سفر پہ جانا ہے تو چلو پانی پی لوں، تو مباح ہے، پی سکتا. اگر مکھی گر گئی ہے پانی میں، یہ بھی عجیب و غریب ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ اس کو کوئی غلط نہ سمجھے. مکھی اگر گر جائے تو مکھی کا ایک پر اوپر رہتا ہے، اگر اس کو ڈبو دیا جائے اور پھر پھینک دیا جائے اور دوسرا پانی نہ ہو تو یہ پانی پیا جا سکتا ہے شرعی طور پر. لیکن اگر وہ مکھی آپ نے ویسے نکال دی، اس کو ڈبویا نہیں، تو وہ پانی حرام ہے. یہ عجیب فقہی مسئلہ ہے، تو آپ لیجیے گا. یہ بات آ گئی تو میں نے کر دی. تو اس کی تشریح ہے فقہ کی کتابوں میں، وہ ممبر سے زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پانی جو ہے وہ ایک وقت میں، تو اب یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس کو واجب کیا بلکہ سپرلیٹو ڈگری میں ہوتی اوجب. یہ عبادت افعل و تفضیل کے صیغے میں آتی، جسے کہتے ہیں اوجب، یعنی غور فرما رہے. لیکن اس کو کیوں نہیں رکھا واجب؟ اس کا بھی فلسفہ ہے. اس کو واجب رکھ دیتے معصومین، بعد والے معصومین اس کو واجب کر دیتے، لیکن مجلس ادا اگر واجب کر دی جاتی تو آپ پھر اس واجب کو ادا کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ واجب کر دی جاتی نا تو اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جتنے بھی شکاگو میں مومنین ہیں سب پہ یہ مجلس واجب ہوتی. اگر یہ مجلس واجب ہوتی تو جتنے بھی اس وقت نہیں آئے ہیں وہ سب واجب کو ترک کرتے. واجب کو ترک کرتے تو کہاں تک حساب و کتاب دیتے. اچھا اگر نماز کی تو قضا ہو جاتی ہے نا کہ بھئی خدا نخواستہ نماز کسی وجہ سے، شرعی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں پڑھی تو آپ نے 1 گھنٹے بعد پڑھ لی، 2 گھنٹے بعد پڑھ لی، اس کی ادا ہو گئی. لیکن مجلس کی قضا کیسے ادا ہوگی؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب کل والی مجلس میں ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تھے، بہت سارے احباب نہیں آئے تھے، تو یہ انتظامیہ کے بھی لوگ کئی نہیں آئے تھے، اگر نہیں آئے تھے تو آج کی مجلس میں ہم آ گئے، ہم نے کل کی قضا کر لی، تو پھر آج کی کہاں جائے گی؟ اگر آج کی مجلس واجب ہے نا، واجب تو ہر مجلس واجب ہو گئی، تو یہ ان کا فضل و کرم ہے اہل بیت کا کہ ثواب واجب سے زیادہ رکھا ہے لیکن ظاہراً واجب نہیں کیا ہے. ایک سلامت پڑھنے والا نام آپ سے اور آپ کو سلامت، یعنی ثواب واجب سے زیادہ رکھ دیا کہ جب بھی آپ ادا کریں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو، فقہی بات ہے کہ سر پہ امامہ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب واجب سے بھی زیادہ رکھ دیا ثواب. تو میں عرض کروں گا کہ اس لیے واجب سے زیادہ ثواب ہے کہ میں پیش نماز ہوں، کراچی میں نماز پڑھاتا ہوں، کوئی اس سے غلط مطلب نہ لے، لیکن کوئی روایت نہیں ملتی، میرے مطالعے میں تو نہیں ہے کہ کسی معصوم نے یہ فرمایا ہو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور نے فرمایا خدا آپ کو سلامت ہے. کوئی روایت دکھا دیں، آپ ایک روایت دکھا دیں، سنگل ون کوئی روایت دکھا دیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. یہ واحد عبادت ہے مجلس اعزا جس میں ہمارے ساتھ معصومین شریک ہوتے ہیں، اور جس میں ہمارے ساتھ معصومین شریک ہو جائیں اس کے ثواب کی کیا انتہا ہو. تو بس بچوں کے لیے خدا آپ کو سلامت رکھے. ان نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کے لیے ایک بات کہہ دوں، بزرگ تو اس پہ عمل کرتے ہیں یقیناً، کہ جب بھی مجلس میں آئیں باوضو ہو کر آئیں، بغیر وضو کے نہ آئیں. نہ معلوم کس کے پہلو میں کون سے معصوم تشریف فرمائیں، کیونکہ معصومین تشریف لاتے ہیں تو معصومین نہیں پتا کہاں تشریف فرمائیں. تو آپ جب بھی مجلس میں آئیں تو کم از کم ظاہری طہارت تو ہونی چاہیے کہ جو نماز کے لیے ضروری ہے وضو. اسی طرح یہ عبادت تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس سلام کا ثواب اس واجب سے زیادہ ہے. تو یہ ایک دلیل قائم ہوئی کہ بہت سے واجبات
ایسے ہیں جن کا ثواب کم ہے اور جن کو مستحب قرار دیا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور یہ مثال سامنے مجلس کی موجود ہے کہ اس کا ثواب بے انتہا ہے، لامتناہی ہے، نہیں اندازہ لگا سکتے آپ۔ معصومین کے فرامین اور علماء کے واقعات سینکڑوں کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مجلس کا کتنا اجر و ثواب کیا لے کر جاتے ہیں آپ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے۔ بچے کوشش کریں بڑھ کر بڑوں کو سلام کریں، لیکن بڑے یہ نہ سوچیں کہ بچے ہی مجھے سلام کریں، بلکہ بڑے بھی آگے بڑھ کر سلام کریں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے، چھوٹے بڑوں کو اس لیے سلام کریں کہ چھوٹے جانتے ہیں کہ ہماری عمر کم ہے، ہماری عمر کم ہے، نیکیاں کم ہیں، اس لیے کہ عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہیں، جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ ہماری عمر کم ہے، نیکیاں کم ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو میں آگے بڑھ کے سلام کروں، سلام کا ثواب زیادہ ہے، لہذا میں زیادہ نیکی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ کے سلام کروں۔ اس لیے کہ یہ بزرگ ہیں، بزرگوں کی نیکیاں زیادہ ہیں، میری عمر کم ہے تو نیکی کم ہے، تو میری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو آگے بڑھ کے بچے اس لیے سلام کریں کہ عمر دیکھتے ہوئے اپنی کہ میری عمر کم ہے، میری نیکیاں بڑھ جائیں، سلام کروں۔ اور بڑے بچوں کو کیوں سلام کریں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم عمر میں زیادہ ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، یعنی ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ ہر آدمی اپنا مرجع خود ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں دنیا میں، لہذا ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کی عمر کم ہے، جتنی عمر کم ہے اتنے گناہ کم ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے کہ ہم بڑھ کر سلام کر لیں تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور گناہوں میں کمی ہو جائے۔ ایک درود پڑھنے والا آواز سے محمد خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حجت خدا پر بہت کچھ میٹر عرض کرنا ہے ان مجالس میں، لیکن بس بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ حجت خدا ہوتا وہ ہے کہ جو کبھی بھی کسی کے سامنے مرغوب نہیں ہوتا، جھکتا نہیں ہے، کبھی نگاہیں نیچی نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا جابر حاکم بھی آ جائے تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو تم معززین شہر کہلاتے ہو، کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہو، تم اپنے شہر میں جاؤ تو یہ مت سوچنا کہ تمہیں ہی لوگ سلام کریں، تمہارے بھی کچھ فرائض ہیں۔ تم جب جاؤ شہر میں تو عزت اللہ نے تمہیں دی ہے، عزت کراؤ، لیکن فرائض کو بھی ادا کرو۔ اگر فرض ادا نہیں کرو گے تو پھر تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو امام نے بہت طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ حجت خدا ہوتا وہ ہے کہ جو کسی کے سامنے کبھی بھی گردن نہیں جھکاتا، اس لیے کہ گردن صرف اس کے سامنے جھکاتا ہے جو اس کا خالق ہے، اور سب امام کے سامنے کیونکہ وہ کمال پر خلق کیا گیا۔ تو جو ہمارے حجت ہیں، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، انہیں اللہ نے کمال پر خلق فرمایا۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ اللہ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا باقی خیر ہی خیر ہے، اور اللہ نے جو سب سے باقی شاکار رکھا ہوا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی بشارت صاحب کے حوالے سے کہ صاحب اگر کسی بھی دکاندار سے آپ کوئی چیز طلب کریں گے تو آخر میں کہے گا بس یہی میرے پاس باقی ہے، اس سے بہتر کوئی شاکار نہیں ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں جو باقی ہے اس سے بہتر کوئی شاکار نہیں ہے، یعنی اس کے خزانے میں جو باقی ہے وہ شاکار ہے کہ اس کے بعد اس نے کوئی ایسی صنعت ایجاد نہیں کی جو اس سے زیادہ افضل ہو، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب جو 26 آیات زمانے کے امام کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے ایک آیت مشہور و معروف جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگی، اس سے مدد لے کے دو جملے عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور فرمائے گا ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہوگی، لیکن اس میں دو لطیف باتیں کل کا ربط ملانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی۔ اور فرمائے گا صاحبان علم
اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، اور تھک گئے تو میں مصائب پڑھوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غور فرمائیے گا، آیت میں اللہ نے لفظ اطیع 2 دفعہ استعمال کیا اور اطاعت 3 واجب قرار دی. پھر دوہرا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع استعمال نہیں کیا، اپنے ساتھ استعمال کیا، رسول کے ساتھ استعمال کیا. کیوں؟ اگر اللہ تینوں کے ساتھ استعمال فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، تو کیا فرق پڑتا؟ اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال فرماتا، تینوں کو مصداق قرار دے دیتا، تو کیا فرق پڑتا؟ اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر منکم کہہ دیتا. لیکن نہیں، نہ تینوں کے ساتھ جدا جدا استعمال کیا، نہ ایک استعمال کیا تینوں کے لیے. کیوں؟ میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اللہ، غور کیجئے گا، تینوں کے ساتھ لفظ اطیع استعمال کرتا تو شان گھٹانے والوں کو دلیل مل جاتی، مقصرین کو دلیل مل جاتی کہ اللہ کی اطاعت جدا ہے، رسول کی جدا ہے، اولی الامر کی جدا ہے. یا اور میں فرمایا جہاں میں لے جانا چاہتا، اگر تینوں کی اطاعت کا الگ الگ اعلان کرتا نا اللہ، تو کہہ دیتے کہ بھائی کیا آپ لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں حجت خدا کی، اولی الامر کی، اس کی اطاعت جدا ہے، اللہ کی جدا ہے، رسول کی جدا ہے. اور اگر ایک لفظ اطیع استعمال کرتا، تینوں کو مصداق قرار دے دیتا، تو نصیری کو دلیل مل جاتی. یعنی ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے، نہ ہمارا شمار مقصرین میں ہو، نہ نصیریوں میں ہو. یہ حال ہے. نصیری کو دلیل مل جاتی نہیں کہ صاحب اللہ، رسول اور اولی الامر ایک جیسے ہی ہیں. اب اگر ہم علی کو اللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے، دلیل مل جاتی یا نہیں؟ یعنی نصیری کو دلیل مل جاتی کہ اللہ، رسول اور اولی الامر ایک جیسے ہیں. تم رسول کہتے ہو اس کو اور اولی الامر کہتے ہو، ہم دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، اور بلکہ ہم تینوں کو ایک کہتے ہیں. وہ دلیل قائم کر لیتے. تو اللہ نے کیسا اسلوب استعمال فرمایا کہ لفظ اطیع 2 دفعہ استعمال فرمایا اور اطاعت 3 واجب قرار دی. اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں اتباع واجب ہے. لہذا رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو اللہ نے ایک جیسا رکھا ہے، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی. یہاں پر صرف لفظ عاطفہ استعمال کیا اللہ نے. پھر دوہرا رہا ہوں، غور کیجئے گا، ہے تھوڑی دقیق بات، اور مجلس کے آخر میں دقیق بات نہیں کرنی چاہیے، یہ مجلس کے اصول کے خلاف ہے. شروع میں کرنی چاہیے تاکہ لوگ جاگے رہیں. حیدر بھائی کو نیند آ رہی ہے، میں ایک درود پڑھے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ سارے دن کے کام کاج میں آپ حضرات سب ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ورکنگ ڈے میں مجلس میں آنا ہی بڑی بات ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. بس زحمت تمام کر رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ لفظ اطیع اللہ نے 2 استعمال کیے اور اطاعت 3 واجب قرار دی. اپنے ساتھ جدا استعمال کیا، رسول اور اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع 1 استعمال کیا. جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی. اب ہم نے کیا سوال مسلمانوں سے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اولی الامر کون ہے آپ کا؟ سوال کیا ہم نے، تو کہنے لگے صاحب سربراہ مملکت. میں بہت اس کو آسانی سے کہہ گیا. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں اہل سنت، سب نے کہا کہ جناب اولی الامر سے مراد ہے سربراہ مملکت، حاکم وقت. تو چلے پاکستان کے حاکم وقت تو مسلمان ہیں، ایران کے حاکم وقت مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے حاکم مسلمان ہیں، لیکن یہاں حاکم سے مراد ہے پاورفل. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب عبدالکلام بھی تو حاکم ہے، وہ پاورفل نہیں ہے. ہندوستان کا جو حاکم ہے، کبھی یہ کہیں صاحب دیوبند شریف ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، آپ سب جانتے ہیں. بریلی شریف ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، شہر ہے. تو وہاں کے مسلمانوں سے ہم نے سوال کیا کہ اگر حاکم وقت اولی الامر ہے
تو پھر انڈیا کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ امریکہ کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ برطانیہ کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ بتائیے، جہاں روس کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ جہاں غیر مسلم حاکم ہیں وہاں کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ صاحب یہاں کے مسلمان جنرل مشرف کی اطاعت کریں، اس لیے کہ یہاں کے شہری ہے، جو یہاں کا شہری ہے وہ یہاں کا شہری ہے۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کا حاکم وقت۔ تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مفتی محمود صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ مفتی محمود کون ہے؟ فضل الرحمان کے والد۔ تو اب میں اس مجلس کے ذریعے سے، پتہ نہیں آج کی بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی انٹرنیٹ پہ، کل کی تو نہیں گئی تھی، پر ایسے ہی باقر بھائی نے کہہ دیا تھا، تو آج کی مجلس اگر انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے تو اس کے ذریعے سے یہ بات ہم پہنچاتے ہیں فضل الرحمان صاحب تک کہ آپ کے والد نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جناب اولی الامر سے مراد ہے سربراہ مملکت۔ آپ بھی انہی کے پیروکار ہیں، اپنے ہی مسلک کے، اپنے ہی بابا کے مسلک کے پیروکار ہیں، تو آپ نہ اسمبلی کے اندر نہ اسمبلی کے باہر صدر مشرف کے خلاف نہیں بول سکتے۔ ایک دلیل ہے کہ نہیں؟ آپ نہ اسمبلی میں بول سکتے ہیں نہ اسمبلی کے باہر بول سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف بول نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے خلاف بولیں گے تو اپنے عقیدے کے مطابق رسول کے خلاف بولیں گے، اور جو رسول پاک کے خلاف بولے گا وہ ویسے ہی مرتد ہو جایا کرتا ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے وہ واجب القتل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ہمیں کہتے رہیے کافر، لیکن آپ کے بابا کے فتوے کے مطابق آپ خود کہاں جا رہے ہیں؟ پڑھنے والا نام ہے محمد بھائی۔ ابھی آیا کہ نہیں افغانستان کا ایک واقعہ آیا کہ نہیں کہ صاحب کسی نے اسلام کو چھوڑ کر اور عیسائیت قبول کر لی، تو وہاں کے لوگوں نے آج بیان بھی ہے یہاں کے صدر کا کہ صاحب یہ اس کی مذمت کی ہے کہ صاحب یہ کیوں کیا، وہ عیسائی تھا، مسلمان تھا، عیسائی ہو گیا، اور وہاں کے مسلمانوں نے فتویٰ دے دیا کہ واجب القتل ہے۔ تو پھر آپ کے بابا کہہ رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے حاکم کی ویسی اطاعت ہے جیسے رسول، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس عقیدے کے رکھنے والے تمام کے تمام مرتد ہو جائیں گے، اور مرتد واجب القتل ہے، یہ کلی فتویٰ ہے۔ تو بس اولی الامر سے مراد اگر آپ حاکم وقت لیتے ہیں، سربراہ مملکت لیتے ہیں، تو پھر یہ بات ناقص ہے، عقل اور نقل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ ناقص ہے، اس لیے کہ حاکم وقت اپنے ملک کا سربراہ ہے۔ اللہ نے اسلام کو کسی ایک ملک کے لیے محدود نہیں کیا ہے، رسول پاک کو صرف ایک خطے کے لیے رسول نہیں بنایا، اللہ نے اسلام کو ہماگیر بنایا، آفاقی بنایا، اور قیامت تک کے لیے بنایا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ رسول بھی قیامت تک کے رسول ہے، تو اولی الامر بھی قیامت تک کے اولی الامر ہیں، اور ہر دور کے اولی الامر ہر دور میں آتے رہیں گے، اور وہ اولی الامر صرف ایک مخصوص علاقے یا ملک کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اولی الامر وہ ہوگا جس کا حکم زمین پہ بھی چلتا ہوگا اور آسمان پر بھی چلتا ہوگا، اسے کہتے ہیں اولی الامر زمانہ۔ تو وہ کون ہے اولی الامر؟ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ بتائیے وہ کون ہے۔ یہ بات تو رد ہو گئی کہ صاحب اولی الامر جو ہے وہ حاکم وقت ہے، نہیں، یہ دلائل کی روشنی میں ناقص ہے بات۔ تو کون ہے؟ آپ کہہ دیتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن آپ کے لیے کافی ہے، تو بتائیں اولی الامر کون ہے؟ یا تو مان لیں کہ پوری دنیا میں ایک واحد مسلک ہے اثنا عشری، جو لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے، محمد رسول اللہ کہہ کر رسول کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے، علی ولی اللہ کہہ کر اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے۔ یا بڑی مہربانی، یا تو مان لو وہ کون ہے۔ آپ دعویٰ کرتے رہیے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو اس آیت پر آپ عمل نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو ناقص عمل کرتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا اولی الامر کو صرف اور صرف مان کر قرآن مجید پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ صرف مسلک حق کا اثنا عشری ہے، جسے شیعان حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ شیعان حیدر کرار کی صفت اور اوصاف کیا ہیں، یہ آئندہ مجالس میں جیسے جیسے موضوع ملتا جائے گا آئیں گی کہ شیعان حیدر کرار کہتے کس کو ہے۔ بس
اولی الامر زمانہ وہی ہے جو بقیت اللہ ہے. اور اولی الامر کی شان کیا ہے یہ موضوع میں آئیں گی باتیں، مگر آج کی حد تک کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے 12 اولی الامر عطا کیے، 1 2 نہیں 12. اور ان میں 2 اولی الامر تو بہت منفرد ہیں، ایک مولا حسین اور ایک میرے زمانے کے امام. ان کی انفرادیت ویسے سب ایک ہیں، اولنا آخرنا اوسطنا کلنا، یہ سب کے سب ایک ہیں، لیکن خاص اللہ نے سید الشہداء علیہ السلام کے لیے عجیب و غریب فضیلتیں رکھی ہیں. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. ان 14 میں بھی حسین ایک ہی ہے. آپ کو حسین ایک ہی ملیں گے، اور نام آپ کو مل جائیں گے، لیکن مولا حسین ایک ہی. اور یہ مولا حسین کل میں نے عرض کیا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ذوالجناح جسے مرتجز کا یہ عکس آپ نے لگایا ہوا ہے. ذوالجناح یہ وہ گھوڑا ہے کہ جسے بچپن میں جناب سیدہ نے اپنی جھولی میں جو کھلائے ہیں. جو رونے آئے ہیں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. چھوٹا سا تھا یہ، جب اسے رسول پاک کے پاس ایک محب لے کر آیا اور کہا مولا سرکار یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. مولا حسین وہاں نزدیک کم سن ہیں، کھڑے ہیں. کہا نانا مجھے یہ گھوڑا اچھا لگ رہا ہے. کہ حسین تمہارے ہی لیے ہے. کبھی مولا حسین کی فرمائش کو رسول پاک رد نہیں فرماتے تھے. کہ حسین تمہارے لیے. اور یہ عجیب و غریب گھوڑا، اس کی تاریخ مالی السبتین کتاب میں موجود ہے. خود ذوالجناح کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے کراچی میں، اس میں بھی اس کی تاریخ موجود ہے کہ جب مولا حسین اسے لے کر چلے گھر کی طرف تو آگے آگے مولا حسین تھے، نہ کوئی گلے میں رسی ڈالی تھی، یہ خود بخود مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. یعنی ایسا اطاعت گزار خلقت میں یہ مولا حسین کا اطاعت گزار گھوڑا. حالانکہ میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن سامنے تصویر دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ یہ ذوالجناح معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے جس کا نام مرتجز ہے. عزیزارو، جب مولا حسین گھر میں داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے یہ آ رہا تھا. ابھی اس کی گردن دروازے سے اندر آئی تھی کہ جناب سیدہ اپنی چادر میں کچھ جو لیے کھڑی تھی، اور آگے بڑھ کر یعنی اس کا منہ اندر ہے، بیوی گھر کے اندر ہے، اور اس کو جو کھلائے. اور اس کے بعد بیوی نے ایک جملہ کہا، میں علم عصمت سے جانتی ہوں. صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں، بیوی فرماتی ہے میں علم عصمت سے جانتی ہوں کہ جب میرا لال زین سے زمین پر آ رہا ہوگا تو تیری اس پر سوار ہوگا. اے مرتجز، میں تجھ سے یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ جب میرا لال زمین پہ آنا چاہے تو تو اپنے اگلے گھٹنے زمین پر ٹیک دینا تاکہ میرا لال آسانی سے زمین پر آ جائے. خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ مصائب کبھی کبھی یاد آتے ہیں، عجیب و غریب مصائب ہیں. بس 2 جملے سن لیجئے. مولا کے بارے میں بیوی وصیت فرماتی ہیں کہ جب حسین زین سے زمین پر آئے تو اگلے گھٹنے زمین پر ٹیک دینا. اور ہزاروں یہ مرتجز کیسا صاحب معرفت گھوڑا ہے، اس کی تعریف پڑھیے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب مولا زین پر سوار ہوئے اور دوسرے رکاب میں پیر ڈال رہے تھے تو کسی بیوی کا ہاتھ کالے گھوڑے میں لپٹا ہوا تھا اور وہ مولا حسین کو سوار کرا رہی تھی. اور جب مولا حسین نے پوچھا تھا بہن زینب یہ بیوی کون ہے، تو جناب زینب نے کہا تھا کہ بھیا آپ کو ہمیشہ علی اکبر اور قاسم سوار کرایا کرتے تھے، یہ قاسم کی ماں فروا ہے جو آپ کو سوار کرا رہی ہے. اے بھیا حسین یہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں بیگانے کفتی ہوں، اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میرا قاسم نہ رہا تو کیا ہوا، میں آپ کو سوار کرا رہی ہوں. عزادارو کیسا صاحب معرفت یہ گھوڑا ہے کہ جب مولا حسین سوار ہو کر اور
ابھی اس خیمے سے باہر آئے ہیں عزادارو، جس کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ خیمہ گاہ کے باہر جو بڑا خیمہ ہے جس سے چھوٹے خیمے متصل ہیں، جب یہ جیسے ہی آہستہ آہستہ باہر آیا تو بس ایک قدم باہر نکلا ہے کہ رک گیا۔ مولا فرماتے ہیں اے مرتجز، یہ آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھ سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بس یہ آخری خدمت ہے، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ مرتجز آگے نہ بڑھا۔ مولا نے پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، کہا تجھے یاد ہے میری ماں نے تجھ سے بچپن میں کچھ کہا تھا؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ میں نے پڑھا اس ذوالجنہ نامی کتاب میں کہ اس نے سر اوپر کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے سر کو نیچے کی طرف کیا۔ مولا سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے۔ کیا دیکھا کہ جناب سکینہ پچھلے پیروں سے چمٹی ہوئی ہے، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، پچھلے پیروں سے چمٹی ہوئی، ہزاروں دفعہ سنی ہوئی روایت ہے، لیکن عزادارو اس میں صرف ایک مصائب کا گوشہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا صاحب معرفت تھا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو، امام ہے، امام کائنات کے امام ہوتے، اگر آگے بڑھتا ہے تو سکینہ زخمی ہوتی ہے، اور سکینہ زخمی ہوگی تو مولا حسین کی ناراضگی کا خطرہ ہے، لہذا آگے نہیں بڑھتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ مولا میں امتحان میں مبتلا ہوں، ایک معصوم حکم دے رہا ہے، دوسری معصومہ نے اپنے ہاتھوں سے پیروں کو پکڑے ہوئے ہیں، لہذا مرتجز آگے نہیں بڑھتا۔ عزادارو، جب مولا نے دیکھا کہ سکینہ پچھلے پیروں سے چمٹی ہوئی ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اے سکینہ، میں تو تم سے ودا کرایا تھا، اور مرتجز کی پشت پر ہاتھ پھیرا کہ اچھا تم اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے کہ میری بیٹی تمہارے پیروں سے چمٹی ہوئی تھی۔ عزادارو، مولا فرماتے ہیں سکینہ، میں تو تم سے ودا کرایا۔ عزادارو، بس ایک گوشہ عرض کرنے جا رہا ہوں تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ جناب سکینہ کو ودا کیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب مولا میدان کربلا میں آئے اور مولا حسین کی شہادت، میں نے قریباً 20 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں لیکن کبھی مولا حسین کی شہادت نہیں پڑھی، نہ پڑھی جا سکتی ہے مجھ سے، لیکن عزادارو بس ایک جملہ سن لیجئے کہ جب مولا حسین ذبح کیے جا رہے تھے تو یہ مرتجز مولا کے گرد طواف کر رہا تھا۔ عزادارو، اس وقت مولا نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے ذوالجناح، تو اس دروازے پہ کھڑا ہو جا جہاں میری بہن زینب میرے حال تباہ کو دیکھ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوگا کہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے میری بہن دیکھے۔ عزادارو، یہ مرتجز دوڑتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف چلا، ادھر مولا نے حکم دیا زمین تو نیچی ہو جا، ادھر جناب زینب چلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر زمین سے کہہ رہی تھی تو اوپر ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، میرا بھائی کس حال میں ہے۔ لیکن رونے والوں، جب گریہ بلند ہوا کرے تو اپنے دل کی دعا مانگا کریں۔ بس آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عزادارو، جب مولا حسین شہید ہو گئے اور مولا حسین کا سر شمر ملعون بالوں سے پکڑ کے جب ہمارے ساتھ کے خیمے میں لایا اور ہمارے ساتھ کے خیمے میں لا کر مولا حسین کا سر زمین پر رکھ دیا، عزادارو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے اے شمر، یہ حسین کا سر ہے؟ کہا کہ ہاں، غریب زہرا کا سر ہے۔ کہا کہ حسین کے آنکھوں سے تازہ آنسوؤں کے نشان نظر آتے ہیں۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ علی اکبر شہید ہو گئے لیکن حسین نے گریہ نہیں کیا، میں نے تو یہ سنا تھا علی اصغر شہید ہو گئے، حسین نے گریہ نہیں کیا۔